ممبر پر رونق افروز تمام سادات ذوی احترام علماء کرام، تمام حاضران محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، وَنَحْنُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ مل کر ہمارے اور تمہارے آقا سراپا نور حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار گہربار میں عقیدت و محبت کے ساتھ والہانہ انداز میں جم کر ہدیہ درود پیش کریں اور بآواز بلند پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد ماد الجود والکرم وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نہ جانے حسن یا عشق اتنا جانتا ہوں میں، نہ جانے حسن یا عشق اتنا جانتا ہوں میں، مجھے کھینچے لیے جاتا ہے کوئی جذبہ پنہائی۔ سبحان اللہ۔ نمود احسان ربانی، ظہور نور یزدانی، خدا کا نہ کوئی دوسرا نہ کوئی آپ کا ثانی۔ واہ 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 واہ۔ ہمارے دین کی حقانیت کے دونوں شاہد ہیں، بے شک۔ معین الدین اجمیری، محی الدین جیلانی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ خدا والے دلوں کی بستیاں آباد کرتے ہیں، اسیر کفر کو ہر قید سے آزاد کرتے ہیں۔ بے شک۔ چلا آتا ہے بیت اللہ ان کی زیارت کو، صمیم قلب سے جو مصطفیٰ کو یاد کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرات گرامی، رات بہت لمبی ہو چکی ہے، ٹھنڈی کا ماحول ہے، یقیناً آپ لوگ قابل تعریف ہے کہ آپ اتنی ٹھنڈی میں بیٹھے ہیں اور سیدنا زاہد میاں بابا کا فیض آپ لوٹ رہے ہو۔ حضرات گرامی، ہمارا اور یہاں پر بیٹھنا، ہم یہاں پر آئے اور بیٹھے ہیں، یقیناً اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے۔ بے شک، حق۔ آج ہم عرس زاہد امام بابا میں حاضر ہیں، بے شک۔ تو حضرات گرامی آج بہت سے لوگ آئے ہیں اور آئیں گے، تو حضرات گرامی ان کی بارگاہ میں کانٹے لے کر آئیں گے، لیکن جب واپس جائیں گے تو اپنی جھولی پھولوں سے بھر کر جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ آج ان کے دربار میں آئیں گے تو مصائب لے کر آئیں گے، آج ان کے دربار میں آئیں گے تو پریشانیاں لے کر آئیں گے، لیکن واپس جائیں گے تو اپنی جھولی خوشیوں سے بھر کر۔ سبحان اللہ۔ بے شک۔ حضرات گرامی، جس آیت کریمہ کو میں نے تلاوت کیا ہے، بے شک۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ گہرے دوست قیامت کے دن ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے، سوائے متقی اور پرہیزگار لوگوں کے۔ بے شک۔ حضرات گرامی، قیامت کے دن حال یہ ہوگا کہ دوستیاں ختم ہو جائے گی، رشتہ داریاں ختم ہو جائے گی، برادریاں ختم ہو جائے گی، اور قیامت کے دن ہر شخص یہ چاہے گا کہ مجھے نجات مل جائے، اور قیامت کے دن نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ہر انسان پریشانی کا ہوگا، ہر انسان یہ سوچے گا کہ میرے حصے کا عذاب کسی اور کو دے دیا جائے، میرے حصے کی تکلیفیں کسی اور کو تھوپ دی جائے، اور قیامت کے میدان میں ایک انسان دوسرے انسان سے بھاگنے کی کوشش کرے گا، لیکن جو متقی ہوں گے، جو پرہیزگار ہوں گے، جو اللہ کے محبوب بندے ہوں گے، جو اللہ کے برگزیدہ بندے ہوں گے، جنہوں نے اپنی زندگی اللہ کی محبت میں گزاری ہوگی، جنہوں نے اپنی زندگی عشق مصطفیٰ میں گزاری ہوگی، ان کی سنگت، ان کی محبت ہمیں قیامت کے دن کام آئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اسی لیے فرمایا اللہ والوں کے دامن سے لپٹ جاؤ، بے شک۔ ان کی بارگاہ میں حاضری دے کر اپنے خانہ دل کی حفاظت کر لو، بے شک، تاکہ تمہاری ایمان کی حفاظت ہو جائے۔ بہت خوب۔ اسی لیے تو ہر نمازی نماز کے اندر یہ دعا پڑھتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، بے شک۔ صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ جب یہ ہم آیات پڑھتے ہیں، اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں، تو ہمیں ایک بات یاد آتی ہے کہ اونا کے شہنشاہ سیدنا میرا شہید صاحب بابا رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، جنہوں نے اپنے ہاتھ سے قرآن لکھا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہم ان قرآن کی جب قرآن کی زیارت کرتے ہیں، آنکھوں سے قرآن کو دیکھتے ہیں، تو بس ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم قرآن کو دیکھتے چلے جائیں، چاہے رات اور دن ختم ہو جائے۔ واہ واہ واہ۔ سید صاحب بابا نے اس آیات کا ترجمہ کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔
لیکن سید سباوا نے لکھا ہے اللہ میں سیدھے راستے پر قائم رکھ، واہ 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 واہ، اللہ میں سیدھے راستے پر چلا، اس راستے پر جن پر تیرا انعام ہوا، کن لوگوں پر انعام ہوا؟ تو اللہ کہتا ہے الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، وہ نبیوں کی جماعت ہے، وہ صدیقین کی جماعت ہے، وہ شہداء کی جماعت ہے، وہ صالحین کی جماعت ہے۔ حضرات کرام، یہ اللہ کے محبوب بندے ہیں، ان سے محبت رکھنی چاہیے، ان سے عقیدت رکھنی چاہیے، اور ان سے محبت رکھنے کا صلہ یہ ملے گا جو ان سے محبت رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے اپنا محبوب بندہ بنا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرات گرامی، ان سے محبت رکھو۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سبحان کہ اللہ، اللہ کے بعض بندے ایسے ہیں اوہ، کہ دنیا انہیں جانتی نہیں ہے، انہیں پہچانتی ہائے 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 ہائے، بعض بندے ایسے ہیں، بے شمار بندے ایسے ہیں، دنیا انہیں پہچانتی نہیں، حالانکہ وہ اللہ کے محبوب بندے ہیں، آہ ہاں، وہ اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، بے شک۔ دنیا ان سے غافل ہوتی ہے، لیکن حضرات گرامی وہ جب بھوکے ہو جائیں تو کوئی ان کو کھانا کھلانے والا نہ ہو، اگر وہ بیمار پڑ جائیں کوئی ان کی عادت کرنے والا نہ ہو، اگر وہ مر جائیں کوئی ان پر رونے والا نہ ہو، لیکن ان کی شان یہ ہوتی ہے کہ اگر اللہ کی بارگاہ میں اگر کسی چیز کی وہ قسم اٹھا لے اللہ ان کی قسموں کو پوری فرما دیا کرتا ہے۔ ان کی شان یہ ہوتی ہے کہ اشارہ ابرو کر لے تو کائنات کا نظام بدل جائے۔ واہ 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 واہ، یہ سبحان اللہ کے اللہ، برگزیدہ بندے ہیں، اسی لیے فرمایا یک زمانہ صحبت اولیاء بہتر از 700 سالہ طاعت بیریا، یعنی اولیاء کی صحبت میں ایک ساتھ بیٹھنا 100 سال کی مقبول عبادت سے بہتر۔ سبحان اللہ، بے یہ شک، اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں۔ اور حضرات گرامی، مشکات شریف کی حدیث ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے میدان میں، اوہ، قیامت کے دن حساب و کتاب کے بعد اللہ تعالیٰ مخلوق کے حق میں آخری فیصلہ فرمائے گا، بے شک، اور ان کو جنت اور دوزخ کا ٹھکانے کے پتہ لگ جائے گا، اور جنتی اور دوزخیوں کی پشتوں پر مہر لگا دی جائے گی۔ اللہ، حضرات گرامی، پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا جو جنتی ہے ان کو پہلے جنت میں لے جاؤ۔ اوہ، جنتی لوگ جنت کی طرف جا رہے ہوں گے، دوزخی لوگ شرمندگی میں گوتا لگا کر ان کو دیکھ رہے ہوں گے۔ اوہ، اچانک اولیاء اللہ کی صفے ان جہنمیوں کے پاس سے گزرے گی، ہائے 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 اللہ ہائے کی ہائے، ولیوں کی جماعت ان دوزخیوں کے پاس سے گزرے گی، تو دو دوزخی جن کی تقدیر پر تقدیر الہی کی مہر لگ چکی ہوگی، جب اللہ کی ولی کی جماعت گزرے گی ایک دوزخی دوڑ کر اللہ کے ولی کے قدموں کو پکڑ لے گا اور عرض کرے گا اما تعرفونی انا الذی سقیتک الشربۃ، کیا آپ نے مجھے پہچانا نہیں؟ میں وہ ہوں جس نے آپ کو ایک مرتبہ پانی پلایا تھا۔ ہائے ہائے ہائے، پھر دوسرا کہے گا کہ کہا آپ نے مجھے پہچانا نہیں، میں وہ ہوں جس نے آپ کو ایک مرتبہ وضو کرایا تھا۔ دونوں دوزخی اللہ کے ولی کے دامن سے لپٹ جائیں گے، کہیں گے کہ ہم نے زندگی کے چند لمحے آپ کی صحبت میں گزارے تھے، چند لمحے آپ کی رفاقت میں گزارے تھے، آپ ہمیں اکیلے چھوڑ کر چلے جا رہے ہو، یہ لچپالوں کا طریقہ نہیں ہے۔ اتنا سننا تھا، اللہ کا ولی اپنے ہاتھوں کو رب کی بارگاہ میں اٹھائے گا اور عرض کرے گا اے مولا ان کو بخش دے، ان کو معافی نامہ دے دے، ان کو جہنم سے نکال کر جنتی بنا دے۔ ولی کی زبان سے دعا نکلے گی، رب کی طرف سے آواز آئے گی میرے محبوب بندے جا، تیری وجہ سے میں نے ان دونوں کو جنتی بنا دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ اللہ کی ولیوں کی شان ہے، بے شک اسی لیے فرمایا ان کی بارگاہ سے لپٹ جاؤ۔ آج ہم جن کی دربار میں حاضر ہیں بے شک اور ان سے پاک میں حاضر ہے، ان کی شان بہت بڑی ہے۔ بے شک، حضرات گرامی، ان کے در کی خاک کا یہ عالم ہے، اگر ان کے در کی مٹی کوئی لے جائے، لا علاج بیماری ہو، اگر عقیدت کے ساتھ جو ہے ان کے در سے اگر کوئی جو ہے مٹی لگا لے تو اللہ تعالیٰ اس کو شفا کامل عطا فرما بے دیتا۔ شک، حق اور حق، حضرات یہاں پر عقیدہ ہونا چاہیے۔ بے شک۔ میں آپ کو ایک جو ہے ایسی بات بتا رہا ہوں، آج سے 15 سال پہلے کی بات ہے۔ جی، ایک انسان کا عقیدہ ہوتا ہے اور یقیناً جو ہمارے مریدین ہیں بے شک، انہیں یقیناً زاہد میاں بابا سے بے پناہ محبت ہے، بہت خوب، بے بہت پناہ عقیدت ہے۔ حق، 15 سال پہلے کی بات ہے، عصر کی نماز کے بعد میں نگینہ مسجد سے نکلا، جی، ایک دیہات سے مجھے فون آیا ہو کہ باپو میری جو بھینس ہے وہ دودھ نہیں دے رہی ہے، ہو، آپ دادا میں جاؤ اور دعا کرو تاکہ وہ بھینس جو ہے دودھ دینے لگ جائے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں مغرب کی نماز کے بعد جاؤں گا
اور جا کر دعا کروں گا، یقیناً جو ہے تمہارا کام ہو جائے گا۔ بے شک لیکن حضرات گرامی میں جو ہے آپ کے دربار میں آیا نہیں، کسی کام کی وجہ سے میں جو ہے بس دل میں تھا کہ میں جاؤں گا دعا کروں گا، لیکن میں آپ کی چوکھٹ تک نہیں پہنچا، کسی کام کی وجہ سے چلا گیا۔ مغرب کی نماز ہو گئی، اچانک مغرب کی نماز کے بعد اس مرید کا فون آیا، کہا حضور کرم ہو گیا، آپ درگاہ میں گئے ہوں گے، آپ نے دعا کی ہوگی، میری بھینس نے بہت زیادہ آج دودھ مجھے عطا فرما دی۔ سبحان اللہ، یہ عقیدے کی بات ہے، یقیناً آپ کا عقیدہ مضبوط ہو اور آپ کہیں دور دراز میں ہو اور جہاں سے جو ہے زاہد میاں بابا کے دربار میں آپ سوال کرو، میرے زاہد میاں بابا آپ کی تکلیفوں کو اور سوالوں کو پورا کرتے نظر آئیں۔ یہ عام اولیاء کی شان ہے۔ لیکن آخری بات کر کے میں اپنی گفتگو کو ختم کروں گا۔ حضرات گرامی، سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ سبحان اللہ، سبحان کی اللہ، شان کیا ہے؟ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے میں وہ ہوں جب تک میں اجازت نہیں دیتا کسی کی زبان پر میرا نام نہیں آ سکتا، ہائے 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 ہائے، اور غوث پاک فرماتے جب میں چاہتا ہوں تب لوگوں کی زبان پر میرا نام آتا ہے۔ بے شک۔ آج ہم یہ ذکر کرنے بیٹھے ہیں تو یہ تمہاری ہماری مرضی نہیں ہے، بلکہ بغداد کے دولات کی مرضی۔ سبحان اللہ، اور غوث پاک نے فرمایا مجھے مصیبت میں یاد کرو، میں ضمانت دیتا ہوں اگر تم نے مصیبت میں یاد کیا اللہ تمہاری مصیبتوں کو دور فرما دیتا۔ سبحان اللہ، آؤ میں آپ کو بتاؤں سیرت غوث اعظم صفحہ نمبر 11 پر یہ روایت موجود ہے۔ جی حضرات گرامی، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک مرتبہ حجرہ فاطمہ میں داخل ہوئے۔ میرے آقا ایک مرتبہ حجرہ فاطمہ میں تشریف لائے۔ حضرات گرامی، جب ہم حجرہ فاطمہ کا تصور کرتے ہیں تو حیرت ہوتی ہے کہ عرش جس کا متمنی ہے، عرش جس کا متلاسی ہے، وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج میں ایک مرتبہ رب کی بارگاہ میں ملاقات کے لیے جاتے ہیں، عرش پر جاتے ہیں۔ لیکن حجرہ فاطمہ کی شان یہ ہے کہ دن میں کئی مرتبہ میرے آقا حجرہ فاطمہ میں تشریف لائے۔ سبحان اللہ، سبحان حجرہ اللہ، فاطمہ کی شان ہے۔ بے شک، میرا آقا حجرہ فاطمہ میں تشریف لائے، دیکھا مولا علی بیٹھے ہیں، سیدہ فاطمہ بیٹھی ہے، سبحان اللہ، حسن مجتبی بھی بیٹھے ہیں، اور امام حسین پاک بھی بیٹھے ہیں۔ سبحان اللہ، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس جو ہے حجرہ فاطمہ میں آپ بھی بیٹھ گئے۔ حضرات گرامی، یہ پنجتن پاک بن گئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، پنجتن پاک کی شان یہ ہے کہ یہ پنجتن پاک پھیلے تو کائنات بن جاتی ہے، ہائے ہائے ہائے، اور سمٹے تو پنجتن پاک بن جاتی ہے۔ سبحان اللہ، اور حضرات گرامی، اسی لیے تو بیدم شاہ واسی فرماتے ہیں بیدم یہی تو پانچ ہے، مقصود کائنات، خیر النساء، حسین و حسن مصطفیٰ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ فاطمہ میں آئے، میرے آقا نے امام حسن کو اپنی گود میں اٹھایا، ہائے ہائے ہائے، امام حسن کو گود میں اٹھایا، اور اٹھانے کے بعد میرا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم امام حسن کے ہونٹوں کو چومتے ہیں، آپ کی آنکھوں کو چومتے ہیں، آپ کی پیشانی کو چومتے ہیں، اور میرا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم امام حسن کو اپنے سینے سے لگاتے ہیں۔ حضرات گرامی، یہ آقا کا معمول نہیں تھا، حضور کا معمول یہ تھا کہ میرے آقا جب بھی حجرہ فاطمہ میں آتے سب سے پہلے امام حسین کو سینے سے لگاتے، امام حسین کو اٹھاتے، امام حسین کی پیشانی کو چومتے۔ لیکن آج میرے آقا کا معمول بدل گیا، آج میرے آقا نے امام حسین کو نہیں اٹھایا، بلکہ آج آقا کریم نے امام حسن کو گود میں اٹھا لیا۔ امام حسین ٹک ٹکی باندھ کر اپنے نانا جان کو دیکھتے ہیں، سیدہ فاطمہ اپنے ابا جان کو دیکھ رہی ہے کہ آج حضور کو کیا ہو گیا ہے کہ آج میرے آقا نے اپنے چھوٹے نواسے امام حسین کو نہیں اٹھایا، بلکہ بڑے نواسے حضرت امام حسن مجتبی کو اٹھا لیا ہے۔ حضرات گرامی، میرے آقا کی نگاہ کا یہ عالم ہے کہ جس نگاہ سے خدا نہیں چھپ سکا، اس نگاہ سے فاطمہ کے دل کے جذبات کیسے چھپ؟ میرے آقا نے فرمایا فاطمہ سنو، ابھی میرے پاس جبرائیل آئے تھے، سبحان اللہ، ابھی میرے پاس جبرائیل آئے تھے، اور جبرائیل نے آ کر مجھے کہا تھا کہ یا رسول اللہ، یہ آپ کا چھوٹا بیٹا حسین ہے، اس کی نسل میں، اس کی اولاد میں اللہ تعالیٰ اماموں کو اور ائمہ کو پیدا فرمائے گا۔
اس کی نسل میں امام پیدا ہوں گے. فرمایا زین العابدین امام حسین کی اولاد میں، امام باقر امام حسین کی اولاد میں، امام جعفر صادق امام حسین کی اولاد میں، موسیٰ کاظم امام حسین کی اولاد میں، علی رضا امام حسین کی اولاد میں، نقی رضا امام حسین کی اولاد میں، علی رضا امام حسین کی اولاد میں، حسن عسکری امام حسین کی اولاد میں، بیٹی فاطمہ یہ حسین ہے، اس کی اولاد میں امام پیدا ہوں گے. یہ جبرائیل نے مجھے بتایا، اور جبرائیل نے یہ بھی بتایا کہ یا رسول اللہ یہ آپ کا بیٹا حسن ہے، آپ کا بیٹا حسن ہے، اس کی اولاد میں ایک شہزادہ پیدا ہوگا جو مقام آپ کا تمام نبیوں میں ہے، وہ مقام اس شہزادے کا ہوگا، اس کا نام شیخ عبدالقادر جیلانی ہوگا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان غوث اعظم، خاندان اہل بیت. اس کا نام عبدالقادر جیلانی ہوگا. حضرات گرامی ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم اسی خاندان سے تعلق رکھتے ہوئے زاہد میاں بابا تک پہنچے ہیں. حضرات گرامی وقت بہت زیادہ ہو چکا ہے، اسی لیے ٹھنڈ کا ماحول ہے. میں اپنی گفتگو کو یہیں پر ختم کرتا ہوں. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہمیں حضور کی سچی محبت عطا فرمائے. رب کریم ہمیں اولیاء اللہ سے محبت کرنے کی سچی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.